رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، اس سے زندگی آسان ہوگی، چیزوں سے نہیں، اعمال سے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو، چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو، یہ ویران گھر ہے۔ اس گھر میں مصیبتیں، نحوستیں، پریشانیاں، دکھ اور غم آئیں گے۔ یہ محنت ہو رہی کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے۔ سب کے ہاتھوں میں تسبیح، توبہ توبہ، 2 موبائل رکھے ہوئے، تسبیح نہیں رکھی ہوئی، 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، 10 منٹ کے لیے تسبیح نظر نہیں آتی۔ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں، تسبیح نہیں پکڑاتے۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ واہ واہ، آج گھروں میں جاؤ نا، کسی کے کریمے، لوشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، اور بھائی اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، حد نہیں باندھی، کثرت سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، جسے آج وقت ہے نا، یہ میرا کلب کا وقت، یہ میرے جم کا وقت، یہ میرے سیر کا وقت، یہ میرا فلاں چیزوں کا وقت۔ صحابہ نے کہا کہ یہ میرے ذکر کا وقت ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ کیسی عجیب بات ہے یہ۔ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف، 1/3 باقی اذکار۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے وکیل، جج، افسر، ہمارے مزدور، ریڑھی والے، چھابڑی والے فضا بنے ان میں کیا؟ قرآن کی، ذکر کی، استغفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، وہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ بارشیں دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہروں میں برکت، باغات میں برکت۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، کس پر؟ استغفار پر۔ یہ زندہ ہو استغفار، یہ محنت ہے کہ سب اللہ سے مانگیں۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، مالداروں کے نہیں، مالدار بھی محتاج ہیں اللہ کے، وزیروں کے نہیں، وزیر بھی محتاج ہیں اللہ کے،
حکومتوں کے نہیں، حکومتیں بھی محتاج ہیں کس کی؟ تو سب کس سے مانگیں؟ صبح شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگیں؟ کھانے سے پہلے کس کا نام؟ کھانے کے بعد کس کا نام؟ اللہ سے مانگو بھائی. کتنی دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ کتنی عام ہوگی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. تو اے دنیا کے انسانوں اللہ سے مانگو، وزیروں اللہ سے مانگو، حکمرانوں اللہ سے مانگو، مزدوروں اللہ سے مانگو، تاجروں زمینداروں اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہے تو اللہ سے، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، ساری وحی، سارے صحیفوں کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس سب کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. آج لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں سب اللہ سے مانگیں. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے. یہ محنت ہے. اپنے اعمال اچھے بناؤ بھائی، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو. نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلی چیز اپنا ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. پلیٹ جو ہے نا 1000 روپے کی ہے، سالن بیچ میں وہ بے ذائقہ ہے. پلیٹ 10 روپے کی ہے، سالن بہت لذیذ ہے. آدمی کس پلیٹ سے کھانا کھائے گا؟ گلاس 1000 روپے کا ہے، پانی گندا ہے. گلاس 10 روپے کا ہے، پانی بہت عمدہ ہے. کس گلاس سے پانی لوگے؟ ایک کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گھر اچھے ہوں، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو. ایک آدمی خود اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ محنت ہے کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں. فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے ہاں جاؤ. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں. اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. ان اللہ رفیق، اللہ نرم، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا.
اگر آپ سخت ہوتے صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس میں نرمی نہیں اس سے لوگ مانوس نہیں، اور جس سے لوگ مانوس نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کرے، لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. کتنا اخلاص ہو، کتنی قربانی ہو، کتنا ہی تقوی ہو، کتنا ہی مجاہدہ ہو، کتنا ہی پرانا ہو، اگر نرمی نہیں ہے تو لوگ اس سے جڑیں گے نہیں. لوگ اس سے نرمی پیدا. اللہ کے نبی نرم تھے. بھائی یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا بھائی، ان سے گزارش تھے اگر اخلاق اچھے ہیں، چاہے چھوٹا گھر ہو، تھوڑی تنخواہ ہو، یہ گھر جہنم بنیں گے اگر اخلاق بگڑ گئے. اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی. ایک صحابی فرماتے نئے نئے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں بہت ساری باتوں کا نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک. اب یہ نماز کی نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، کیونکہ نئے مسلمان تھے، پتہ نہیں تھا. نئے ساتھی آتے نا بے اصولی کرتے ہیں، تو آرام سے سمجھاؤ بھائی. تو سب نے ان کی طرف گھور کے دیکھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، نماز کی نیت باندھے ہوئے اور چھینکنے والے کا جواب دے رہا ہے. تو جب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی نا تو نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو. پتہ نہیں تھا نماز میں بات نہیں کرتے. لوگوں نے اشارہ کیا تو چپ ہو گئے. ہاں اگلی بات ہے سمجھنے کی. صحابی فرماتے جب میں نے سلام پھیرا، اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بلا کہا، مجھے سمجھا دیا کہ نماز میں ایسے نہیں کیا. واہ واہ. اور آگے پیغام دیا ہم لوگوں کو، خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو ایک خاص طور پر پیغام دیا. کیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. واہ واہ. ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی. ایسی نرمی، ایسی سخت مزاج ہوتے ہیں، ہر وقت ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں. ادھر سے بیٹھو، دو سانوں کے بیٹھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتو میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کون سا بابا بنو بھائی؟ میٹھا بابا، نرم بن. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یا اللہ. 10 سال اپنے خادم کو کتنی باتیں طبیعت کے خلاف آئی ہوں گی، 10 سال میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے مرکزوں میں، ہماری جماعتوں میں کیوں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. نہیں بھائی، کیوں کا لفظ چھوڑ دو. کیوں کی جگہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی؟ آپ کو ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو؟ کیوں جی کہہ لو گے. چائے ملی ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی، آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیری ہڈی، تو کیا کہو؟ خدمت والے کو گھور کے نہ دیکھو. آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی، ساتھ والا آپ کے سامنے، آپ 2 آدمی کھانا کھا رہے ہو ایک پلیٹ میں، 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے. اب وہ جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی پھر دوسری کو اٹھا کے کھا گیا، تو کیا کہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر کیا ہو گیا؟ آپ گھر میں 5 کلو گوشت لے کر آئے کہ قورمہ بنانا ہے. ہاں بڑے دن ہو گئے قورمہ، اور دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، بھولنا نہیں. کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں کہا. اب جناب آپ نے دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ رات کو جو آج قورمہ بن رہا ہے. اب گھر پہنچے، بھوک بڑی ہے، خوشبو آ رہی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کہ بھی میرا بغیر مرچ والا سالن لے آؤ. انہوں نے کہا اوہو ہم تو بھول گئے. تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ میں بھی دنوں بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ کھانا آپ دسترخوان میں بیٹھے، اس نے مرچ ڈال دی، تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے؟ پھر بھوکے سو جائے وہ. بھائی صبر کرو بھائی.
نرمی پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر فل، نیکیوں کا رجسٹر خالی، ایک نیکی لے کر آیا ہے، کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ بھائی اخلاق اچھے بنائیں، شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آگے، حضور جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، یوں کیا وہ کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ کیا اخلاق سکھا، اخلاق اچھے بن، شریعت کا مزاج دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا۔ یہ ہمیشہ توڑ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا نا، عام طور پر۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو پھر پتہ کیا کہتی ہے ماں؟ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، بول، اپنے بول میٹھے بناؤ بھائی۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی کیا ہے؟ بول ہے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا ہے۔ اخلاق اچھے بناؤ بھائی، اچھائیاں دیکھو بھائی۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا، جو دوسروں کی کمیاں دیکھے گا اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا، توڑ ہی ہوگا۔ بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے نا ماں، جوڑ بیٹھتا ہے، بہو کی خامیاں پکڑتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے۔ زندگی خوبصورت بنے گی، اعمال اچھے بنا لو، اخلاق اچھے بنا لو، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنا لو۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں بھائی۔ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، حرام کا پیسہ غم لائے گا، حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا، حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا۔ ایک سے پوچھا بھائی تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر کی باتیں کرو۔ میں نے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو بھائی، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد نہیں ہوگا بھائی۔ 5,000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں، برکت کس میں ہے؟ 2 مرلے کا مکان حلال کا ہے، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا بنا سکتا ہے، تجھے سکون کس میں ملے گا؟ 2 مرلے میں۔ 1,000 کی چارپائی حلال کی ہے، 10 لاکھ کا بیڈ حرام کا ہے، تجھے مزے کی نیند کس پہ آئے گی؟ ہاں یہ سمجھیں، یہ سمجھانا یہ محنت ہے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت، برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ ہاں ایک کہاوت ہے، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی۔ فاختہ چھوٹی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہے لیکن حرام، تو درخت پہ بیٹھی ہے۔ ایک شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا، چیل نے کہا تو بھاگ، میں تو حرام ہوں تو حلال ہے، یہ نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ جا، نکل جا جلدی۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، نکل۔ چیل نے کہا میں تو حرام ہوں تو حلال ہے، تو نکل۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا،
آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ گڑبڑ چل رہی ہے اس وقت۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ بھائیو برکت حلال۔ اچھا گوشت میں بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، حلال حرام گوشت میں، مثلا 1 من گوشت گدھے کا ہے، 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، تو کیا لے گا آدمی؟ 1 من کے 1 کلو؟ 1 کلو، ارے بھائی 1 من ہے، کہتا دفع کرو گدھے کا یہ۔ گوشت میں سمجھ میں آتی ہے بات، پیسے میں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پیسے حرام کے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی؟ بولو بھائی، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دین آئے گا، برکتیں ہی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ تقوی پر آ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اپنا ایمان کامل بنا لیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتیں برکتیں، محبتیں، خوشیاں، امن، چین، سکون، عزت، حفاظت، عافیت، دنیا آسان، موت آسان، قبر آسان، ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات۔ ہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا بھائی۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے، آج اللہ کے سامنے جھک جائے، آج اللہ کی مان لے۔ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی ٹھکی توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ توبہ کہتے ہیں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا والی زندگی کی طرف۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ایسا باریک لباس کہ جسم نظر آئے، یا ایسا چست لباس، فٹنگ والا لباس کہ جسم کی حیت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں۔ لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ اخلاق کی طرف۔ ہمارا دین حیا اخلاق سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں کیا میں یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ کیا میں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی کوئی مسئلہ۔ اللہ سمجھا رہے تم کچھ نہیں، ہم سب ضعیف کمزور، طاقتور اللہ ہے۔ یہ محنت ہے کہ تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار، بڑے بڑے اعمال کیے، لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کوشش کریں گے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاق اچھے بنانے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے، ماں باپ ہیں تو ادب۔ صحابہ تو
اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مر گئے، میں مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں، جو 5 کام کرے گا ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کر رہا ہے۔ 5 کام بتائے، کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ قصور ہوئے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تیسری بات، ان کی وصیت کو پورا کرو، جو کہہ کے گئے اس کو کرو۔ چوتھی بات، ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرو، ابا فوت ہو گئے، چچا ہیں، تایا، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اماں فوت ہو گئیں، خالہ ہیں، ماموں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ 5ویں بات، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی آدمی سادہ، اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری اسے ہدیے میں دے دی، تمہارے لیے، پگڑی اتاری تمہارے لیے۔ کسی نے کہا حضرت معمولی سا آدمی تھا، چھوٹی سی کوئی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، اتنا زیادہ اکرام۔ فرمایا بتاؤں میں نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا۔ یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، نہیں نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے! دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہے، اس کا نام دین۔ زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ، اس کا نام دین۔ اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ، اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ یہ جان اللہ نے دی، جہاں اللہ چاہتے وہاں لگاؤ۔ یہ مال اللہ نے دیا، تمہارا مال نہیں ہے۔ عجیب بات بتاؤں، نماز کی رکعتوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں، زکوٰۃ کے نصاب کا کوئی تذکرہ، حکم ہے زکوٰۃ، حج، نماز، احکام ہے، روزہ، تفصیل نہیں۔ اللہ نے مال کا مصرف، اللہ نے مال کا مصرف نام لے کے بتایا کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، مال کا مصرف بتایا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، 6 مصرف بتائے، ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ 6 مصرف بتائے مالداروں، مال تمہارا نہیں، اللہ نے دیا، اس مال کو اس کے مصرف تک پہنچاؤ، اور یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، حق مانگنے والوں کا، نہ مانگنے والوں کا۔ بعض ضرورت مند مانگ لیتے ہیں، بعض بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، ان کو بھی پہنچاؤ۔ تو 6 مصرف بتائے، آت المال علی حبہ، ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرواؤ، مقروض ہے، قرضے میں جکڑا گیا، اس کا قرضہ ادا کرواؤ، کوئی قیدی ہے اس کا جرمانہ ادا کرواؤ، اس کی دیت وغیرہ، تاکہ وہ قید سے رہا ہو۔ یہ 6 مصرف بتائے۔ آگے بتایا، آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دو۔ ارے یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ آج شاید ہی کسی مالدار کو پتا ہو کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی 6 مصرف قرآن نے بتائے، اور شاید ہی کوئی مالدار ہو جس نے تقسیم کر رکھی ہو کہ اتنا مال